لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلند ہے ذات تیری سب سے منور ہے وصف تیرا سب سے بلند سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو دیا ہے تو نے لیا ہے جسے لیا ہے تو نے لیا ہے جس کو دیا ہے تو نے لیا ہے جسے لیا ہے تو نے لیا ہے قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ و بو ہے دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے ذات واحد معبود تو ہے مقصود تو ہے مشہور تو ہے اے ذات واحد معبود تو ہے مقصود تو ہے مشہور تو ہے زرتی کو تیرے مقصود تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ نہیں یہ والا موٹا والا نیچے پورا نیچے علیشا
علیشا ایک پہ کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدا نان جو پہ گزر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی. محبت وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو. رہا کارزارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر. رہا کارزارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر. پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. زمانے کی محفل کو جس نے سوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا. ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا. حجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدا نان جو پہ گزر کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دیر سے بیٹھے ہیں, تھوڑا کھڑے ہو جاؤ, نیند نہیں آئے گی, پھر بیٹھ جاؤ. سب ایسے الگ الگ کیوں بیٹھے؟ ایک سائڈ بیٹھو یا ایک لائن میں بیٹھو ترتیب سے, دو ادھر دو ادھر دو ادھر. بچوں کو اندر ڈالو دیوار کے سائڈ, ایک ترتیب سے بیٹھو, بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے پھر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جس نے ہمیں یہاں کچھ سیکھنے, کچھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی اور یہاں آنے کی توفیق دی. انگیرت درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے اپنی رسالت کا پورا پورا حق ادا کیا. میری بہنوں, آج کا جو ٹاپک ہے, کیا ہے ٹاپک؟ ہم اہل حدیث کیوں ہیں اور کب سے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہم کو دین دیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام دیا, دین اسلام میں صحیح دین دیا. یہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی اگر شکر گزاری کی جائے اتنا ہی کم ہے. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. تو انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں اور کب سے ہیں. جتنی بھی قومیں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, طرح طرح کے لوگ ہیں, طرح طرح کی قومیں ہیں, طرح طرح کے مذاہب ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام دیا. اس دین اسلام میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ طریقے کے مذہب کو مانتے ہیں, الگ الگ طریقے پر چلتے ہیں. تو ہم اہل حدیث کو ہی کیوں مانتے ہیں؟ ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ کیوں ہم اس کو کب سے ہیں اور کیوں ہمیں اہل حدیث ہی بننا چاہیے؟ یہ بات انشاءاللہ آج ہم لوگ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقہ کیا, فرقہ بندیاں کی. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور اختلاف کیا اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح اور حق بات آنے کے بعد بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے اور شک میں پڑ گئے. اللہ رب العالمین نے جو دین, جو شریعت ہم کو دیا وہ واضح ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا, ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا, کیونکہ دونوں لازم الملزوم ہے, قرآن ہے تو حدیث ہے, حدیث ہے تو قرآن ہے, دونوں ساتھ میں ہی لے کے چلنا ہے. اگر کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبیاناً, یعنی تبیاناً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح. تبیاناً لکل شیء, ہر چیز کے لیے واضح, ہر معاملے کے لیے واضح اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیش کر دیا. یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی اگر اللہ رب العالمین نے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے. یعنی جو اس سے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو بری نیت سے پڑھتا ہے, جادو کے لیے پڑھتا ہے, اس میں ٹو کے لیے, اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے, اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن ہدایت کے لیے اتاری ہے, مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں.
مردوں کو سنانے کے لیے نہیں، نہ وہ سنتے ہیں۔ قرآن زندوں کے لیے آیا تھا تاکہ زندگی ان کی سنور جائے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پورے قرآن میں 83 بار کیا کا حکم دیا ہے؟ نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح صبر کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں 10 جگہ نماز کے بعد اگر جو سب سے زیادہ آیت ہے کوئی تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 10 مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، 10 مرتبہ پورے قرآن میں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن جو نازل کیا ہے اس میں بہت ساری ایسی دلیل ہے جس میں ہم کو مل جائے گا کہ ہم اہل حدیث کیوں ہیں اور یہ ہمارا نام کیوں پڑا۔ بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نام کیوں رکھتے ہیں، صرف مسلمان کہنا چاہیے، مسلمان کہنے سے کافی ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا نام اہل حدیث کیوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے درمیان کتاب اور حکمت کو نازل کر رہا ہوں۔ کتاب قرآن مجید، حکمت سنت رسول۔ جہاں کتاب ہے وہاں سنت رسول ہے، جہاں سنت رسول ہے وہاں کتاب اللہ بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی پورے قرآن میں اگر اللہ رب العالمین نے جیسے جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جہنم کا بھی کیا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے تو جنت کا بھی تذکرہ ہے، تو دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ایک سے ڈرایا ہے اور ایک سے لالچ دلائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں لازم الملزوم ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی قومیں آج سے جتنی بھی قومیں گئی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ ہم کتنی امت ہے؟ ہم 70ویں امت ہے نا۔ 70ویں امت سے پہلے بہت ساری شریعت، بہت ساری قومیں آئیں جنہوں نے اپنے اپنے طریقے کو وضع کیا، اپنے اپنے طریقوں کو لاگو کرنے کی کوشش کی، اپنے اپنے طریقے پر چلنے کی کوشش کی، لیکن سب ناکام ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یاد دہانے کے لیے انبیاء اکرام ان پہ بھیجتے رہے، سلف صالحین ان کو بتاتے رہے، لیکن جو شیطان کے فندے میں آ گیا، جس کے لیے لعنت اور جہنم جن کے لیے ثابت ہو چکی تھی، ان کے لیے حق واضح نہیں ہو چکا۔ اسی طرح سے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کیا، لوگوں کو حقیر سمجھا۔ جو انسان حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، سب سے بڑا کیا ہے وہ؟ بطر الحق غمت الناس، کبر، تکبر ہے، متکبر ہے وہ۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، سب سے پہلے اپنے ذات کو ہم لوگ خود سوچیں کہ ہمارے اندر کبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر کبر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تو حق ہمارے دل میں کبھی بھی نہیں اتر سکتا ہے، وہ جا کر بھی واپس آ جائے گا۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، ہم سوچتے نہیں ہم ہی صحیح ہیں، ہم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے، تو انسان کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے وہ چیز پہلے نہ پتہ ہو سکتا ہے اسے وہ چیز پہلے نہ سمجھ میں آتی ہو، تو پہلے ہم اپنے دل کو چیک کر لیں، اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ ہم کس مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں، کس مقصد سے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ حق قبول کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس وقت سے لے کر صحابہ کرام، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ کرام کا زمانہ، اس کے بعد تک کے کچھ دور تک، کچھ وقت تک مسلمانوں میں فرقہ بندی تھی ہی نہیں۔ فرقہ بندی کسے کہتے ہیں مسلمان نہیں جانتے تھے، یعنی وہ کتاب و سنت پر ہی چلتے تھے، صرف سنت رسول اور کتاب اللہ، یہ دونوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ ان کو تیسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ 400 صدی کے بعد آنے کے بعد 400 صدی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد 900 صدی کے بیچ، یہ جو بیچ کا جو درمیانی ٹائم ہے، 400 صدی سے 900 بیچ کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں سب سے زیادہ فرقہ واریت بڑھی، سب سے زیادہ۔
اور اتنا زیادہ بڑھی کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے آ گئے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اتنی زیادہ یہ فرقہ واریت بڑھی کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے رکھنے پڑے، شافعی، حنبلی اور مالکی، حنفی، 4 مصلے، یعنی چاروں کے امام رہتے تھے. اتنا زیادہ ہی فرقہ واریت بڑھی. اور صرف مصلے تک یہ بات محدود نہیں تھی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا فساد. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والوں کو کافر کہہ دیتا تھا، اس بات پہ جھگڑا ہوتا. یہ مسلک والے یہ مسلک کی شادی بیاہ میں نہیں جاتے، کوئی مر جاتا تو نہیں جاتے. یعنی اس چیز کو اور زیادہ فروغ کس نے دیا؟ بادشاہوں نے. جو بادشاہ جس سلف کو مانتا، جس فرقے کو مانتا، اس فرقے کو وہ اچھا سمجھتا اور اس کو اپنے بادشاہت میں بڑھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں تو یہاں پہ حنبلی، میں یہاں کا بادشاہ ہوں تو یہ شافعی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. لیکن بادشاہوں نے آنے کے بعد انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی، کیونکہ جو بادشاہ تھے وہ خلفائے راشدین نہیں تھے. جو بادشاہ تھے وہ صحابہ اکرام نہیں تھے کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانے. وہ صرف اگر اچھی چیز مانتے، اگر ان کے حق میں کوئی بری چیز آتی تو ان کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیتا تو اس کو مان لیتے، اور وہی چیز وہ دوسروں پہ بھی لاگو کرتے کہ اگر تم میرے انڈر میں رہنا چاہتے ہو، میری بادشاہت میں رہنا چاہتے ہو، میری گورنری میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو اسی مسلک کو ماننا پڑے گا. جو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ فتنہ اتنا زیادہ بڑھا کہ حرم میں بھی لڑائی ہو گئی تھی، خانہ کعبہ تک کی لڑائی ہو گئی تھی. اتنا زیادہ پوری دنیا میں برپا تھا، فساد برپا تھا، اتنا سب کچھ ہے. اتنا فتنہ فساد ہونے کے باوجود، خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہونے کے باوجود بھی سکون اور اطمینان نہیں تھا. ہر طرف لڑائی ہوتی تھی، ہر طرف جھگڑے ہوتے تھے، ہر ایک فرقہ ایک دوسرے کو گالی دیتا تھا. جو مسلمانوں کی طاقت تھی وہ ایک دوسرے کو لڑ کے ہی ختم ہو گئی تھی. تو یہ جو فتنہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. جتنا ٹائم آگے بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اختلافات وہ دیکھے گا، اور اختلافات دن بدن بڑھتے چلے گئے. کیا گرا ہوں پہ؟ یہ فرقہ واریت کا جو اختلاف تھا وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، خلفائے راشدین کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ ختم ہو گیا تھا. لیکن ان سب کے بیچ میں جو ایک گروہ تھا، جو ایک امت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیشہ فالو کرتی آ رہی تھی، اس کو مانتے آ رہی تھی، اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بشارت بھی دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ برابر، ایک امت ایسی ہوگی، ایک گروہ، ایک جتھا ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کی تعریف فرمائی. اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ہمیشہ کبھی غالب ہوں گے، کبھی مغلوب ہوں گے. یعنی اب جب بادشاہوں کا دور تھا تو جو اہل حق تھے، اہل حدیث سے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، کبھی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. جیسے احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، کتنی آزمائشیں رہی. اگر ان کو جو کوڑے پڑتے تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کوڑے اگر ایک ہاتھی کو ایک بار پڑ جاتا تو وہ ہاتھی مر جاتا. احمد بن حنبل نے وہ کوڑے 3 سال تک برداشت کیے. 3 سال سے زیادہ کا عرصہ، 3 بادشاہوں کا دور چلا گیا اور احمد بن حنبل اس کوڑے کو برداشت کرتے رہے حق بات کے لیے. تو اگر وہ ایک کوڑا اگر ایک ہاتھی کو پڑتا تو وہ مر جاتا. احمد بن حنبل نے اتنا صبر کیے. کیوں؟ امت کے لیے. تو اللہ کے رسول نے انہی کے بارے میں اور ان جیسے لوگوں کو جو ان کی اتباع کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا ہمیشہ، اور وہ قیامت تک رہے گا. یعنی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، وہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. وہ ہمیشہ اپنا دین کا کام کرتا رہے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو ہم لوگ بھی اس میں سے بنیں گے یا بن رہے ہیں؟ بن رہے ہیں انشاءاللہ. حق پر ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں. احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد، یہ جو گروہ ہے اس سے مراد اہل الحدیث ہے.
جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کچھ کنفیوژن لگے تو مجھے بتا دینا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو بھی چیز ہے اس کو ایک دم کلیئر کر کے جاؤ, ٹھیک ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی جماعت ہے. احمد بن حنبل کا یہ قول ہے, جو خود اہل حدیث تھے, جو ان کو ماننے والے حنبلی, ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ خود اہل حدیث تھے. ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی ساری باتیں مانتے ہیں نا, لیکن وہ لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں. شافعی میں دیکھ لو, دیوبندیوں میں دیکھ لو, حنفیوں میں دیکھ لو, کتنے سارے, حنفیوں میں ہی 45 حنفی الگ الگ طرح کے ہیں, چشتیہ الگ ہیں, قادریہ الگ ہیں, بہت سارے ایسی 45, دیوبندیوں میں 45 فرقے ہیں, اتنے زیادہ کہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ کس میں آتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت, یعنی سیدھے راستے پہ چلنے والوں میں اتنے سارے لوگ ہیں. تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا راستہ غلط ہے, کیونکہ فتنے کا ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکتے. یا تو ہم کو کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, 2 ہی چیز ہے, اس پہ ہم کو جڑ کے رہنا پڑے گا. 2 چیز اگر اس کو چھوڑ دیے, اگر ہم سوچیں کہ ہم دین کو کسی اور طریقے سے لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے 10 مرتبہ قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک جگہ کہا اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں, کہ اگر تم میں کوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تم میں سے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو, ان کی جو کیا کرو, اطاعت کرو. کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی, اور جو بڑے ہیں ان کی. لیکن اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, کسی چیز میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے, فردوہ الی اللہ و رسولہ, تو پھر کہاں جانا ہے؟ اولی الامر کے پاس نہیں جانے کا حکم دیا گیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کا حکم دیا گیا. یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں قرآن میں, حدیث میں, اس کو تلاش کرو, پھر اولی الامر کے پاس مت جاؤ. اور الحمدللہ محدثین نے, صحابہ کرام نے کوئی ایسا مسئلہ رکھا ہی نہیں جس میں اختلاف ہو. انہوں نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے. اتنے مسائل ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بن جائے گی. لیکن اگر جس کو ٹیڑھا پن تلاش کرنا ہے تو جو چیزیں نہیں ہیں اس کو نکالیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان میں بھی 15 ہجری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ نہیں پتا, 11 ہجری نا, کچھ اور پوچھ رہی ہوں کیا؟ 11 ہجری میں وفات ہوئی. ہندوستان میں 15 ہجری میں اسلام داخل ہو چکا تھا, 3 سال بعد ہی. اس سے پہلے بھی سنتے تھے وہ لوگ کہ ایک نبی آیا ہے, عرب میں ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن جو مسلمان تھے وہ مسلمان 15 ہجری میں ہی آ گئے تھے. وہاں سے لے کے اب تک امت طائفہ, امت منصورہ جو گروہ ہے وہ اب تک کام کرتے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج پوری ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں کیسے دین تھا, کیسے انہوں نے اس کو بچایا, دین کو بچایا, تابعین میں پہنچایا, تابعین نے تبع تابعین کو پہنچایا, اور انہوں نے کیسے کرتے 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 انگریزوں تک یہ پہنچا, اور انگریزوں نے کیا کر دیا؟ اہل حدیث کو کافر بنا دیا. یہ ان کی سب سے بڑی کیا کہ ان کی دشمنی نکالنے کا ایک طریقہ تھا. انگریزوں کو جو دشمنی نکالنا تھا تو انہوں نے ایسے ہی کیا. جو لوگ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے, ان کو پیسے کا لالچ دیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور ملانے کے بعد ان کو یہ کہا کہ تم یہ فتویٰ دو کہ اہل حدیث کافر ہے. اہل حدیث کافر ہے کیونکہ اہل حدیث کیا کام کرتے تھے؟ انگریزوں کی غلامی کا انکار کرتے تھے نا. مسلمانوں میں ہی سب سے پہلے اہل حدیثوں نے ہی انگریزوں کی غلامی سے انکار کیا, اور انگریز جاؤ, انگریز بھارت چھوڑو, یہ سب کا نعرہ اہل حدیثوں نے ہی سب سے پہلے دیا, اور سب سے پہلے گردن بھی اہل حدیثوں نے ہی کٹوائی. تو یہ سب کام ان کو معلوم تھا کہ اہل حدیث ہے یہ, اور یہ سچے راستے پہ چلنے والے ہیں, اور یہ کسی کی غلامی میں نہیں رہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ دوسروں کو لالچ دیا, خود مسلمانوں کے اندر سے ہی ان کو جاسوس نکالے, اور پھر ان کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے, اور اس کی وجہ سے 80 90 ہزار علماء کو سولی پہ چڑھا دیا, صرف اس وجہ سے کہ ان کو معلوم تھا یہ حق پر ہے. لیکن امت طائفہ, امت منصورہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئی اور نہ کبھی ختم ہوگی انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تمیز سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ حدیث کے معنی کیا ہے. ہاں یہ تمیز ہی تھی.
جو حدیث جو ہے، حدیث یہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے بات، قول، فعل اور بہت ساری چیزیں بات کے معنی میں بولا جاتا ہے. بہت لمبا ہو جائے گا، میں اتنا سمجھ لو کہ حدیث یعنی بات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث، حدیث اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ قرآن میں بھی استعمال کیے ہے نا. قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ یوسف میں کیا کہا ہے، احسن القصص، اسی طرح سے احسن الحدیث یعنی یہ بہترین بات ہے، بہترین چیز ہے. اور اسی طرح سے حدیث میں جو ہے لفظ ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو ہم حدیث کہتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث میں کیا کیا شامل ہے، قول، فعل، تقریری حدیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور اللہ کے رسول اس پہ خاموش رہے، اس کا مطلب کہ وہ کام جائز ہے. اللہ کے رسول کے حلیہ مبارک، اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے. اللہ کے رسول کی جو صفات تھی، جو اللہ کے رسول کے اخلاق تھا، اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے. تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. یہ جو حدیث ہے یہ قرآن پہ بھی بولا جاتا ہے اور حدیث نبوی پر بھی بولا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم لوگ نے جو حدیث لفظ چنے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن پر بھی عمل کرنے والا اور حدیثوں پر بھی عمل کرنے والا. اہل الحدیث، اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، مالک، صاحب. حدیث ابھی میں نے بتائی نا، حدیث کس پر عمل کرتے ہیں؟ حدیث والے دونوں پہ، کیونکہ حدیث کا لفظ قرآن پہ بھی بولا جاتا ہے اور حدیث نبوی پر بھی بولا جاتا ہے. تو اہل الحدیث یعنی قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنے والے. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل الحدیث کو اہل قرآن سے میچ کرتے ہیں. اہل القرآن ایک فرقہ ہے نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ہم کو قرآن سے مسائل لینا ہے، قرآن سے ہم کو دین سیکھنا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو سوچتے ہیں یہ لوگ جیسے اہل القرآن ہے ایسے یہ لوگ اہل الحدیث ہے. جبکہ قرآن کو ماننے والے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو خود ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. جو تم کو نبی دے وہ تم لے لو، جس سے منع کرے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یہ ساری چیزیں جو قرآن پڑھے گا اس کو خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ رسول کو بھی لینا ہے اور اللہ کی کتاب کو بھی لینا ہے. تو اہل القرآن جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل القرآن ہیں، قرآن سے مسائل لیتے ہیں، وہ سب سے بڑے جھوٹے، وہ باطل ہیں. اگر وہ قرآن پڑھتے تو ان کو خود سمجھ میں آتا ہے، قرآن میں خود حکم دیا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً وہ حدیثوں کو لکھتے تھے. عبداللہ ابن عمر یا عمر رضی اللہ عنہ حدیثوں کو لکھتے تھے. تو کچھ صحابہ کرام، ابو سعید خدری، انہوں نے منع کیا کہ تم ہر چیز اللہ کے رسول کی لکھ لیتے ہو. کبھی اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی غصے میں بول دیتے ہیں، کبھی ناراضگی میں بولتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں. تو انسان کیا الگ الگ کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کچھ منہ سے نکل جائے تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے. یعنی اگر میں غصے میں ہوں تو بھی حق نکلتا ہے، ناراضی میں ہوں تو بھی حق نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو منہ سے یہ اپنے خواہشات نفس سے کوئی چیز نہیں بتاتے، جو بھی بتاتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی وہ تو قرآن ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیثیں نازل، جو حدیثیں اللہ کے رسول نے بتائی، جو اللہ کے رسول کی باتیں تھیں، وہ بھی قرآن کا ہی، جو وحی کا بھی ایک حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وحی جو ڈائریکٹ جبرائیل السلام لے کر آئے اور جو اللہ کے رسول نے اپنے زبان سے جو الفاظ کہیں وہ بھی وحی کا ہی ایک حصہ ہے. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں میں یہی فرق ہے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، لیکن حدیث کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی ادا کیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بتاؤ، حدیث مطلب بات ہوتی ہے. حدیث قرآن کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور حدیث کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اہل الحدیث نام کیوں پڑا؟
کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں پر عمل کرتے ہیں، اسی لیے اس کا ہمارا نام کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ اہل قرآن اس سے الگ ہے، ان کو صرف اپنی منمانی کرنی ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھتے تو ان کو خود سمجھ میں آ جاتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ یہ اللہ کے جو محدثین نے جو حدیث باندھے ہیں اس کے اندر مشکات میں حدیث آئی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جو اولی الامر منکم ہے، تم میں سے جو بڑے ہیں، جو ائمہ اکرام ہیں، اگر وہ تمہیں برائی کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کے دوسرے راستے سے حکم دے، ان کا راستہ نہ بتائے، تم اس کی اطاعت مت کرو۔ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مرتبہ کچھ جو مجاہدین تھے صحابہ اکرام، وہ جہاد پر گئے تھے، بڑا لمبا واقعہ ہے، پتہ ہوگا سب کو، آگ جلانے کا حکم دیتے ہیں، تو کچھ لوگ پھر کہتے ہیں آگ لکڑی لے کر آئے، آگ جلائے، اور اس میں کچھ لوگ کہا کہ تم کود جاؤ کیونکہ میں امیر ہوں، میری بات ماننا ضروری ہے۔ تو صحابہ کچھ کودنے کا ارادہ کرتے ہیں اور کچھ رک جاتے ہیں کہ ہم اس آگ سے ہی تو بھاگ کر آئیں، یعنی جہنم کی آگ ہے، اسی آگ سے ہم بھاگ کر آئیں۔ بعد میں اللہ کے رسول کو واقعہ معلوم پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس آگ میں کود جاتے تو پھر ہمیشہ اسی میں رہتے، یعنی جو بھلائی کے کام ہے اس میں اولی الامر یعنی بڑوں کی اطاعت کی جائے گی، اور جو برائی کے کام ہے اس کی کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنے بڑے بھی امام ہوں، چاہے کتنے بڑے بھی انبیاء کے بعد اگر کوئی بھی ہو تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ انبیاء کرام کی اطاعت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ائمہ کرام میں امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، یہاں تک کہ امام بخاری، امام مسلم، جتنی بھی حدیثیں ہیں بڑی بڑی، اگر ان میں بھی کوئی بات آ جائے جو حدیث اور اللہ کے خلاف ہو تو ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ محدثین نے وہ یہ جھنجٹ ہی نہیں رکھا۔ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے، ان کی جو پوری کتاب ہے ان میں کوئی غلط حدیث ہے ہی نہیں۔ امام بخاری حدیث جو قرآن ہے اس کے بعد سب سے صحیح حدیث کی کتاب بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد، یعنی جتنے بھی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، جتنے بھی محدثین اکرام، انہوں نے ہر جگہ جب بھی انہوں نے حدیث کو لکھا یا حدیث بیان کیا، انہوں نے ہر بار کہا، خاص کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ماشاء اللہ، نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا، یعنی میری بات نہیں ماننا اور اللہ کے رسول کی بات کو لے لینا۔ یعنی میں، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر کوئی میری طرف سے کوئی بات، کیونکہ ابھی ہم کو کتاب میں سب کچھ مل گیا نا، کتابی شکل میں ہم کو ملا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک حدیث ان کے پاس تھی، ایک حدیث ان کے پاس تھی، ایک حدیث ان کے پاس تھی، کبھی اس تک پہنچ پاتے، کبھی انتقال بھی ہو جاتا، نہیں پہنچ پاتے، تو دور دور 2 ڈھائی مہینے کا سفر کر کے جاتے، پھر ایک حدیث ملتی۔ ہم کو سب اتنا آرام سے مل گیا، اس کی قدر نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی لوگ انہوں نے حدیث کے لیے اتنی محنت کی، اس کے بعد بھی خوش نہیں ہو گئے ارے بہت بڑا کام کر لیے۔ انہوں نے یہی کہا، ہر بار کہا، مرتے دم تک یہی کہا کہ اگر ہماری بات اور اللہ کے رسول کی حدیث میں اگر ٹکراؤ ہے تو اللہ کے رسول کی بات کو لے لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی جس کو فالو کرتے ہیں، ان کے پاس حدیث پہنچی ہی نہیں زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنا جو کوفہ شہر تھا وہاں سے نکل کے حدیث سیکھنے باہر زیادہ گئے نہیں، تو ان کے پاس حدیثیں زیادہ نہیں پہنچی۔ تو وہ جو بھی مسائل آتے تھے تو ان کو اپنے ان کی جو ان کو جتنا علم تھا وہ حساب سے وہ فتویٰ دیتے تھے۔ لیکن جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، بعد کے لوگوں نے ان کے نام پہ کتابیں چڑھا لی، ان کے نام پہ فتوے دینے لگے جو انہوں نے کہا بھی نہیں، تو بعد کے لوگ کو گناہ ملے گا۔ ابھی ہمارے پاس حدیثیں ہیں، پوری انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے نا، جو کتاب تم کو چاہیے سب کچھ ملے گا، قرآن حدیث کی تفسیر جتنی لینگویج میں چاہیے سب کچھ ملے گا۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان ایک ہی انسان کو فالو کرتا ہے اور اس کی غلط صحیح سب بات کو مانتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو بھی انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ہر ایک اللہ کی عبادت کرے،
ایک اللہ اور اس کے طریقے کو فالو کرے، اللہ کو مانے، اللہ کے رسول نے جو شریعت لے کے گئے اس کو مانے، لیکن فرقہ واریت سے بچے رہیں۔ لیکن یہاں الگ الگ جو مسجدیں بنا لی، الگ الگ جو مصلے بنا لے، اس کا اتنا زیادہ امت کو نقصان ہوا ہے جو آج تک کبھی بھرا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کبھی کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف کتابیں منسوب کر دی، تو ان کو گناہ نہیں ملے گا، جو ان کو ماننے والے ان کو گناہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں اور اپنے مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں بار بار رجوع کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم میری بات کو لو، اللہ اور اس کے رسول کی جو حدیث ہے اس کو لو، میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ لیکن یہ امت کی غلطی ہے کہ امت جب اس کو اپنا فائدہ دکھتا ہے تو وہاں پہ وہ چلی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کرام میں اہل حدیث کیسے تھے۔ کیا صحابہ کرام نے بھی یہ نام تھا اہل الحدیث کا؟ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کا درس دیتے تھے اور مسند پر جب بیٹھتے تھے تو جب جو طالب علم ان سے دین سیکھنے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ مرحبا مرحبا اہل الحدیث، یعنی ابو سعید خدری یعنی حدیث والو آ جاؤ، تمہارے لیے مرحبا ہے، ویلکم ہے تمہارے لیے۔ اور میں اب ان کو سکھانے والے کون؟ صحابہ کرام۔ ابو سعید خدری وہ استاد تھے اور جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہتے تھے مرحبا اہل الحدیث، یعنی تم اہل الحدیث یعنی علم کو سیکھنے والے، کتاب اللہ کو سیکھنے والے، تمہارا ویلکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی صحابہ کرام میں الفاظ معروف تھا، یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر چلنے والا ہو۔ صحابہ کرام میں فرقہ واریت نہیں تھا، وہ ٹائم کوئی فرقہ نہیں بنا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل الحدیث بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث طائفہ منصورہ ہے، طائفہ ناجیہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، یعنی وہ گروہ جو کامیاب ہونے والا ہے انشاءاللہ، لیکن پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پھر اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول امیر المومنین، یاد ہے نا خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری مرحلے میں کتنی نمازیں پڑھائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں کتنی نمازیں پڑھائی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے؟ نہیں 17 یا 18 نمازیں پڑھائی تھی، 17۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ جب خلیفہ بنے تو جتنے بھی قاضی تھے، جتنے بھی امام تھے، سب کو جمع کیا اور سب کو یہ سمجھایا کہ تم سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو کتاب اللہ میں تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو حدیث رسول میں تلاش کرنا، حدیث رسول میں نہ ملے تو پھر سے کتاب اللہ میں تلاش کرنا، اور پھر اس کو حدیث میں سنت رسول میں تلاش کرنا۔ اگر تم ان دونوں میں سے تلاش نہیں کر پائے، پوری کوشش لگا لیے، یہ بھی نہیں کہ چلو ایک بار دیکھ لیے، نہیں، پوری کوشش کر لیے، اس کے بعد اگر تم کو مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو جتنے بڑے بھی صحابہ کرام، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان سے مشورہ کرنا، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نزدیک ہو تو اس پر عمل کرنا، ورنہ پیچھے ہٹ جانا۔ وہ ہر مہینے ہر وقت مطلب ان کو وہ پیغام دینے، یاد دہانی کے لیے یہ پیغام پہنچاتے تھے لوگوں تک کہ یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لوگ منحرف نہ ہو جائیں، لوگ وہ راستہ نہ چھوڑ دے۔ اور بعد میں یہی ہوا نا۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی امام قاضی شرح، ان کے زمانے میں بہت بڑے قاضی تھے، قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو وہ فرمان لکھ کے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تم کتاب اللہ میں تلاش کرنا، سنت رسول اللہ میں تلاش کرنا، اگر اس میں ملے گا تو ٹھیک ہے، دوبارہ پھر تلاش کرنا، نہیں ملا تو، اور اگر نہیں ملے گا تو مسائل میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دینا، پیچھے ہٹ جانا۔
کوئی بھی مسائل اگر وہ کتاب اللہ سے ملتا ہو، سمجھ میں آئے تو اس کو تلاش کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو پیچھے ہٹ جانا، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتانا۔ جبکہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وہ قاضی تھے، پورے مدینہ کے قاضی تھے، وہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ جو حدیث کو ماننے والا ہے، جو قرآن کو ماننے والا ہے، وہ اہل الحدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پنکھا بند کر دو۔ اسی طرح سے دیوبندی کے بہت بڑے عالم ہیں محمد ادریس کاندیولی، وہ خود لکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ تمام کے تمام اہل الحدیث تھے، کیونکہ وہ حدیث پہ اور کتاب اللہ پر عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور رائے دینا یعنی اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرنا، یہ اصحاب الرائے والوں کا کام تھا۔ یہ نہیں جو رائے دیتے تھے اس زمانے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے دینے میں بہت ماہر تھے، کیونکہ ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی تھی، قیاس کرنے میں بہت ماہر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اہل الحدیث ہیں وہ صحابہ کرام بھی تھے، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام خود اہل الحدیث سے حدیث کو ماننے والے تھے، اور جو ان کو حدیث کو ماننے والے صحابہ کرام کو ماننے والے اہل الحدیث۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ لوگ ہی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، باقی سب لوگ اپنی اپنی رائے پر عمل کرنے والے، انہوں نے خود کہا، جبکہ وہ خود دیوبندی کے عالم ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں اور جو صحابیات تھیں، وہ سب کے سب بھی اہل الحدیث تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو خطبہ دیتے، مردوں کو کوئی واعظ و نصیحت کرتے، تو انہوں نے بھی چاہا کہ ہم دین پر چلے، احادیث پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، مرد تو آپ جنگ میں بھی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ خطبے میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن ہم پیچھے رہ جاتی ہیں، ہم اتنا عمل نہیں کر پاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا اور ان کو فلاں فلاں جگہ بلا کے فلاں فلاں جگہ ان کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ یعنی صحابیات بھی اہل الحدیث سی، حدیث پر عمل کرنے والی تھی۔ جو مقام صحابہ کا ہے وہی مقام صحابیات کا بھی ہے۔ صحابیات میں اگر ام المومنین میں سب سے بہتر حدیث کو سب سے پہلے ماننے والی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے پریشانی کے عالم میں، اور کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی، انہوں نے کہا، ان کو ڈھارس بندھائی، ان کو ہمت بندھائی، اور کہا اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ مکے میں اتنے امانت دار ہیں، لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ تو یہ جو پوری حدیث ہے وہ سب سے پہلے کس نے بیان کی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی حدیث پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ہم کو یہ حدیث کیسے معلوم پڑی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو صحابیات بھی سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی نے بھی نہیں مانا تھا، ہر کوئی انکار کر رہا تھا، کوئی بوجھڑی لا کے سر پہ ڈال رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی طائف میں پتھر کھائے اللہ کے رسول نے، کتنی پریشانیاں ہوئی، لیکن جب گھر پہ آئے، جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فوراً تصدیق کر لی، فوراً اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول کی ہمت بڑھ گئی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو مشرکین روک دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول خواب دیکھتے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نکل جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہی سال عمرہ کرنا ہے، لیکن وہ خواب میں تعین نہیں تھا کہ کب جانا ہے، اب وہ اگلے سال کے بارے میں تھا۔
تو صحابہ کرام پریشان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم احرام کھول دو اور قربانی کر لو. صحابہ کرام بیٹھے تھے غمگین پریشان، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا، مطلب پریشانی کے عالم میں تھے. اللہ کے رسول اندر آئے پریشان ہوئے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ یہ میری بات نہیں مان رہے، صحابہ کرام کو کیا ہو گیا ہے، میرے صحابہ کرام کو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ پریشان ہیں، آپ خود کیجئے، وہ خود ابھی عمل کریں گے انشاءاللہ، آپ کو دیکھیں گے تو عمل کریں گے. اللہ کے رسول نے خود احرام اتارا اور پھر قربانی کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے دھیرے دھیرے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو جس طرح سے صحابہ اہل الحدیث سے، اسی طرح صحابیات بھی اہل الحدیث تھی. جتنا مرتبہ صحابہ کا ہے اتنا مرتبہ صحابیات کا بھی ہے. اسی طرح سے جتنے بھی صغار صحابہ یعنی بچوں میں، جیسے علی رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ کرام تھے نا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے وہ سب کس کو دیکھ کے بڑے ہوئے؟ اسامہ بن زید. یہ سب لوگوں نے اہل الحدیث اپنے آپ کو کہلاتے تھے، کیونکہ یہ حدیث اور قرآن دونوں پر عمل کرنے والے تھے. صحابہ کرام کے بعد کون سی جماعت تھی؟ سمجھ میں آ رہی؟ جلدی جلدی جا رہی ہوں، بہت لمبا ٹاپک ہے، اس طرح تھوڑا فاسٹ جا رہی ہوں، دماغ کھلا رکھنا بس. تابعین. تابعین کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. اللہ کے رسول کو انہوں نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام کا زمانہ پایا، اور صحابہ کرام سے جنہوں نے پورا فائدہ حاصل کیا وہ تابعین ہیں. انہوں نے ان سے دین سیکھا، پھر اپنے بعد یعنی تبع تابعین جو ان کے بعد آنے والے تھے ان کو پورا دین سکھایا. انہوں نے جتنی قربانیاں صحابہ نے دی اتنی ہی قربانیاں تابعین نے بھی دی تھی، کیونکہ اس وقت بھی حدیث مدون نہیں ہوئی تھی، حدیث کی کتابیں لکھی نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے حدیث کی جو پوری کتابیں تھیں، کتابی شکل میں لکھنا اور اس کو ذخیرہ کرنا، سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث کو پورا لکھوائے تھے. عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس وقت انہوں نے لکھائے تھے. اس وقت جا کے حدیثیں لکھنے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی. حدیثیں سب کو یاد ہوتی تھی اور وہ ویسے ہی لوگوں کو سمجھاتے بھی تھے. اسی طرح ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے شاگرد یعنی جو تبع تابعین تھے، ابو سعید خدری، تبع تابعین جو چھوٹے تبع تابعین تھے اور تابعین، یہ سب لوگ جب ان سے علم حاصل کرنے آتے تو کہتے کہ تم ہمارے کیا ہو؟ اہل الحدیث ہو، اور ہمارے بعد تم خلیفہ ہو. خلیفہ یعنی بعد میں آنے والا، خلف بعد میں آنے والا، بعد پر عمل کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین. تو وہ جب بھی ان سے علم حاصل کرنے آتے تو اپنے شاگردوں کو کہتے کہ تم ہمارے بعد خلیفہ ہو، یعنی دین تمہارے پاس ہے، دین اب تم کو سکھانا ہے. تو اللہ کے رسول اہل الحدیث، صحابہ کرام اہل الحدیث، تابعین حدیث پر عمل کرنے والے، تبع تابعین حدیث پر عمل کرنے والے. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں. انہوں نے کہا کہ محمد بن سیرین نے کسی شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. محمد بن سیرین نے کسی شخص سے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ فلاں تو ایسے کہتے ہیں، فلاں کے بعد یہ اپنی رائے ایسے دیتے ہیں. وہ بہت ناراض ہو گئے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا میں تم کو اللہ کے رسول کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم فلاں کی بات کرے، میں تم سے کبھی بھی زندگی میں کلام نہیں کروں گا. اور وہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول کو اتنی اہمیت دیتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث کو اتنی اہمیت دیتے تھے. اور آج جو حدیثوں پر عمل کرتا ہے اس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں، جو توحید پر قائم رہتا ہے اس کو ہم بیوقوف کہتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں اس کو. جو آج شرک کرے، بدعتی ہو، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدعتی اس پہ لعنت تو ہے ہی ہے، جو بدعتی کو پناہ دینے والا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. تو ابھی سمجھ میں آ گیا یہ ہمارا نیا نام نہیں ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سب تھے اہل حدیث سے، یعنی حدیث اور قرآن دونوں پر عمل کرنے والے تھے.
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا ایک خطبہ نقل کیا ہے. انہوں نے پورے خطبے میں، ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی تھی نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی، 101 ہجری میں، 101 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اور اس وقت کسی بھی مسلک کا الگ سے نام نہیں تھا، لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہی عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کے خطبے میں جو ہے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے اور ایک ہی بات کی تلقین کرتے تھے کہ جو تمہارے درمیان نبی تھا وہ تمہارے لیے حدیث چھوڑ کر گیا ہے، اور جو اللہ رب العالمین ہے انہوں نے تمہارے لیے قرآن کو بھیجا ہے، تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرو. اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کب کی بات ہے؟ 101 ہجری. 100 صحابہ کرام کا دور کب تک ختم ہوا؟ 110 ہجری. تابعین کا دور 210. تم لوگ میں اختلاف ہو گیا. چلو آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے بعد کوئی نبی نہیں بنایا ہے. جو اب نبی تھے وہ ختم ہو گئے، اب وہ دوبارہ کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. اسی طرح سے قرآن تمہارے پر نازل کیا، اب جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے. اور اگر تم لوگوں نے قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو عمل نہیں کیا، اس کو پسے پوچھ ڈال دیا تو ہماری اس کے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی جو خلافت کا ٹائم تھا وہ بہت کم تھا، 2-2.5 سال، اور اس میں انہوں نے اتنی زیادہ اصطلاحات کی تھی. حدیث کی کتابیں انہی کے دور میں لکھی گئی تھی. دنیا بھر سے محدثین اکرام کو بلایا اور حدیثوں کو لکھوایا، اور جو لکھنے والے تھے، جو حدیث عربی میں ہوتی تھی، بہت سارے انہوں نے جو ترجمے تھے وہ تراجم کے لیے بھی انہوں نے پیش کیے تھے، تاکہ جو اجمی لوگ ہیں وہ اس میں خلط ملط نہ کر دیں. تو 101 ہجری تک کوئی بھی فرقہ واریت نہیں تھی. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون، ایک کتاب ہے تاریخ کی، اس میں کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید انہوں نے کہا ہے کہ 4 صفات مجھے 4 جماعت میں ملی. 4 صفات مجھے 4 جماعت میں ملی. جو وہ کفر جہیمیہ میں ملا، اور جھگڑا جو بحث ہے جھگڑا معتزلہ میں ملا، اور جھوٹ رافضیوں میں ملا، اور حق بات اہل الحدیث میں ملی. سمجھ میں آئی بات؟ 4 چیزیں کون سی؟ یعنی جو جہیمیہ تھے وہ کافر ایک فرقہ ہے، یعنی آپ موٹا موٹا سمجھ لو شیعہ کا گروپ ہے، یہ کفر کرتے ہیں. معتزلہ یہ بھی شیعہ جیسی سیم ہے، اور خطرناک عقیدے ان کے. وہ سب پورا سمجھنے کے لیے انشاءاللہ مدرسے میں حاضری دینی پڑے گی. آئیں گے نا؟ اتنا بڑا اتنا چھوٹا سا انشاءاللہ، دل سے بھی نہیں بول رہے آنے کے لیے. دیکھو 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں اتنی ساری باتیں نہیں رکھ سکتے، تو آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کیجئے کم سے کم ہم لوگ اپنے عقیدے کی چیزیں تو سیکھ لیں. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا فرقہ پنپ رہا ہے، کون سی باتیں، کون سے نیا مسلک نکل رہا ہے، کون سا نیا مذہب نکل رہا ہے، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. قرآن حدیث، بہت سارے لوگ قرآن حدیث لے کر باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو حق کا داعی کہیں گے لیکن وہ جھوٹے ہوتے ہیں. حدیث لینے والے، قرآن لینے والے، ہم کو ایسا لگتا ہے وہ انسان سچ ہی بول رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ دین سے جڑے رہیں، مدارس سے جڑے رہیں، ورنہ ایک ٹائم آئے گا کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا. پھر ڈاکٹر انجینئر بہت ملیں گے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں ملے گا. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے مدارس سے جڑے رہیں، کتابوں سے جڑے رہیں، کتاب پڑھیے، صحیح کتاب پڑھیے، دین سیکھیے. جو ہمارا عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ سب سے اہم عقیدہ ہے ہمارا. تو انشاءاللہ مدارس سے جڑے رہیے، کتاب سے جڑے رہیے. اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو اس سے علماء اکرام سے پوچھیے، شرمائیے مت. کپڑا واپس کرانے جاتے نا انکل کے ادھر، 3 بار جاتے 4 بار جاتے، کیونکہ ہم کو پسند نہیں آتا ہے.
تو ہم دین ایسے کیسے قبول کر لیں گے؟ جو بول رہے ہیں ہم اس کی بات کو سن لے رہے ہیں. ہم دین کے معاملے میں بہت سستی دکھاتے ہیں. جو بھی بول رہا ہے اچھا ہی بول رہا ہوگا, قرآن حدیث لے کر بات کر رہا ہے تو اچھا ہی کر رہا ہوگا. یہ چیزیں انسان کو اتنا گمراہ کر دیتی ہے. بہت سارے ایسے یہودی بھی ہیں جو قرآن حدیث اندر سے یہودی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, اور وہ اندر سے یہودی ہوتے ہیں. اب وہ اتنی اچھی بات کریں گے اور حدیث کے خلاف ہی بات کریں گے, لیکن بہت اچھی بات کہ ہم کو شیشے میں اتار لیں گے اور ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ہم نے کفر کب کر دیا. تو اسی لیے دین سے جڑے رہیے, علماء کرام سے جڑے رہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہمیہ, معتزلہ اور رافضی یہ تینوں شیعہ کے گروپ ہے, تو ان کے اندر بحث, جھگڑا, جھوٹ تینوں ملے گا. اور جو اہل الحدیث ہے حق بات انہی کے پاس ملے گی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ خلیفہ ہارون رشید, نام سنے ہوں گے نا, خلیفہ ہارون رشید. وہ اپنے دور میں ہی کہہ رہے کہ جو حق بات ہے وہ اہل الحدیث کے پاس ہی ملے گا. تو انشاءاللہ حق پر قائم رہیں گے. اور اسی طرح سے جو ایک امام ہے, امام فضل بن ایاز, ان کا واقعہ معلوم ہے؟ فضل بن ایاز یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, بہت بڑے ڈاکو تھے. جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کی ماں نے ان کے آستین میں دینار سل دی تھی, تو وہ کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ جھوٹ کیوں نہیں بولا, سچ کیوں نہیں, سچ بول رہا ہے, مطلب اتنا چھوٹا بچہ ہو گئے. تو جو ڈاکو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. اسی طرح سے یہ فضل بن ایاز یہ بھی بہت بڑے ڈاکو تھے. ان کا پورا واقعہ آتا ہے کہ یہ بھی بعد میں ایمان لے آتے ہیں اور امام بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اہل الحدیث کو دیکھتے کہ وہ دین سیکھنے آ رہے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں یا ورثۃ الانبیاء, اے انبیاء کے وارث. یعنی اس ٹائم پہ بھی فرقہ نہیں تھا. انبیاء کے وارث, انبیاء کے دین کو پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ اہل الحدیث ہی تھے. یہ نیا نام نہیں ہے. اب کوئی بولے گا تو پوری دلیلیں دے دینا, یاد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, انشاءاللہ یاد رکھنا. اسی طرح سے صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے کوئی علاقہ فتح کیا, جب کوئی ملک فتح کیا, تو وہ جہاں جہاں گئے قرآن حدیث کو لے کر گئے اپنے ساتھ. ان کے ساتھ امام بھی ہوتے تھے, جو دینی علم حاصل کرنے والے شاگرد بھی ہوتے تھے, کیونکہ جو فوج ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں, کچھ لوگ خطیب ہوتے ہیں, تو فوج میں تمام طرح کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. پہلے چھوٹے ہوتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد فوج میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ان کو سب چیزیں معلوم تھی. ایسا نہیں کہ فوج میں ہے تو صرف لڑائی کرنا آتا ہے, قرآن حدیث کے بارے میں نہیں معلوم ہے, ایسا نہیں تھا. دونوں چیزیں آتی تھی. تو جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہاں پر آئے ہمارے ہندوستان میں, کتنی ہجری میں؟ اللہ 15 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے, اور ان کے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی 15 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عثمان بن ابی العاص اور عمرو بن عاص دونوں ہندوستان آئے اور بمبئی میں ہی آئے. چیمبور اور جو تھانہ کا علاقہ ہے نا وہاں تک آئے. وہ آئے اہل الحدیث, وہاں سے کچھ لوگوں نے دین سیکھا. لیکن جو سب سے زیادہ دین پھیلا وہ 90 ہجری, یعنی جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فوج لے کر آئے, پوری یعنی سعودی عرب سے لے کے یہاں تک پوری فوج آئی. اس وقت سب سے زیادہ دین اسلام پھیلا تھا. دین اسلام تھا لیکن جو ساحلی علاقہ تھا نا سمندر کے سائڈ والا, وہاں پر دین زیادہ تھا. جیسے تھانہ سائڈ ہو گیا, اور اسی طرح سے جو گجرات کا سائڈ کا ایریا ہے بھروچ وغیرہ, وہاں پہ جو مسلمان تھے وہاں پہ پہلے سے آباد تھے, تو وہاں پہ دین علاقہ تھا. سندھ کا ایریا جو تھا وہاں پہ دین تھا اور اہل الحدیث ہی تھے, کیونکہ 15 ہجری میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا. تو انہوں نے جو اخلاق پیش کیا, جو دین پیش کیا, اس وقت سب سچے مسلمان ہی تھے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو دین لے کر آئے وہ بھی سچا دین لے کر آئے, صحیح دین لے کر آئے.
فرقے سے پاک دین لے کر آئے تھے تو لوگوں نے اس کو بہت جلدی قبول کر دیا. ہندو تھے وہ بھی بہت جلدی انہوں نے ایمان لے کر آ گئے ان کے اخلاق کو دیکھ کر. کیونکہ کوئی بھی راجہ ہوتا ہے جو مہاراجہ وہ کیا کرتا ہے, سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے بلا وجہ, فوج کو چھوڑ کے. فوج کو تو مارتا ہی ہے وہ. جو شہر ہے اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. جو مسلمانوں کی شریعت میں اور اللہ کے رسول نے کیا بتایا, کوئی ہرا درخت نہ کاٹو. کوئی اگر راہب ہے, کوئی چرچ میں ہے, اگر وہ تم سے لڑنے نہیں آتا تو اس سے مت لڑائی کرو. اور جو تم سے لڑائی کرنے نہیں, اگر کوئی عورت ہے اگر وہ لڑائی کے لیے نہیں آ رہی ہے تو اگر وہ اپنے تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہی ہے تو تم اس سے جا کے لڑائی مت کرو. صحابہ کرام نے کبھی کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھایا. اور اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ہے اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ. تو بہت ساری جو شریعتیں جو اللہ کے رسول نے جو قید و بند بتائی تھی کہ ایسے ایسے لڑائی کرنا ہے, کوئی ہرا درخت نہیں کاٹنا ہے, کوئی علاقے کو جلانا نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے پیڑ پودے پرندے یہ سب شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. یعنی اللہ کے رسول نے ہم کو ہر چیز بتایا. درخت لگانا یہ بھی بتا دیا, درخت کو نہیں کاٹنا یہ بھی بتا دیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہر چیز کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے. لیکن اس کو اس نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. شریعت میں پہلے ہم کو تلاش کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل اس میں بتا دیا ہے. تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخلاق پیش کیا وہ اخلاق کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے. کچھ تو ایسے تھے جو ان کی مورتی ہی بنا دی ہے ان کے اخلاق کو دیکھ کر کہ 17 سال کا لڑکا وہ اتنا اچھا دین پیش کر رہا ہے, اتنا اچھا وہ اپنے جو ماتحت ہے یعنی جو اپنے حکمران ہیں اور جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول جو صحابہ کرام ان کے راستے کو اتنے اچھے سے فالو کر رہا ہے, تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ان کی مورتی بنا کے ان لوگ ہندوؤں نے پوجنا شروع کر دی. ان کی عادت ہوتی ہے نا, جو اچھا ہوتا ہے اس کو پوجنے لگتے ہیں. تو ان کی مورتی ابھی بھی ہے, کئی راجہ مہاراجہ کے دور تک وہ چلی. تو کیونکہ عرب میں جو تھا اس وقت فوٹو وغیرہ کا دور نہیں تھا, جو ان کی جو فوٹو آتی ہے جو ان کی تصویریں آتی ہیں وہ اس مورتی سے ہی لی گئی تھی. تو جو غیر لوگ تھے, کافر لوگ جو تھے, وہ صحیح دین دیکھ کر ہی ایمان لے کر آئے, صحیح دین کو وہی سمجھے. دین بہت تیزی سے آگے بڑھا. جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اس وقت دین بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا, پورے ہندوستان میں دین پھیلا تھا اور وہ کتاب و سنت والا دین تھا, اسی لیے لوگوں میں پھیلتا چلا گیا. دھیرے دھیرے مانتے مانتے 4 ہجری آئی, 4تھی صدی, اس میں فرقہ واریت زیادہ بڑھ گئی. اتنی زیادہ بڑھی کہ ہر ایک کو اپنا اپنا امام چاہیے, ہر ایک کو اپنا اپنی مسجد چاہیے, ہر ایک کو اپنا اپنا مصلی چاہیے. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی. جو طاقت ان کو کافروں میں لڑنے میں ختم ہونی چاہیے تھی وہ آپس میں ہی ختم ہو گئی. اور وہ جو نقصان ہوا ہے امت کا وہ آج تک کبھی بھی پورا نہیں ہوا. اس وقت بھی فرقہ واریت نہیں تھی. اگر مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں, ایک جٹ ہو جائیں, تو آج بھی انشاءاللہ کیا سے کیا کر سکتے نا, کیونکہ قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, رسول ایک ہے, خدا ایک ہے, خانہ کعبہ بھی ایک ہے, حدیث کی کتابیں بھی ایک ہے, لیکن پھر بھی دل الگ الگ ہے. تو یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ مسلمان آج پیچھے ہوئے ہیں, تو صرف اسی وجہ سے کہ بادشاہوں نے اپنا فائدہ لیا اور اماموں کو انہوں نے کیا کیا, طرح طرح کی سزائیں دی, طرح طرح کی اذیت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائے. لیکن وہ پھرے نہیں. ان کو معلوم تھا کہ اگر دین اگر ابھی ہم سے چھوٹ گیا تو آئندہ نسل تک پہنچے گا ہی نہیں, آئندہ نسل تک وہ باقی ہی نہیں رہے گا. جیسے ابھی ہمارا دور ہے, اتنی فتنے کا دور ہے, اتنی پریشانی کا دور ہے, اگر ہم ابھی دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم تو دیکھ نہیں سکتے نا, لیکن جو آگے آنے والی نسل ہے ان کو دین کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو ایسا ہوتا, کتنا اچھا ہوتا, اللہ کے رسول کا زمانہ ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم وہ زمانے میں بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے شاید, اور ہمت بڑھانے کی بجائے اور ہمت گھٹا دیتے. اللہ کے رسول کو ہمت بڑھانے والے صحابہ کرام جیسے ملے ویسا دنیا میں دوبارہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ان کی طرح قربانی دینے والا, جان و مال سے قربانی دینے والا, اپنے گھر بار کی قربانی دینے والا, سب کچھ اللہ کے رسول پہ لٹا دیا. مدینہ کے انصار اور مہاجرین جو اللہ کے رسول کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیے, انہوں نے جو قربانیاں دی وہ کوئی اور قربانی دے ہی نہیں سکتا ہے. اور آج لوگ انہی پر تانے دیتے ہیں, نعوذ باللہ انہی کو ہی کافر کہتے ہیں.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پہلے سے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو جب بھی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات آئے، کبھی جھگڑے کے بارے میں آئے، جیسے جنگ جمل ہو گیا، جنگ صفین ہو گیا جو مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، تو ہم کو اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ رضی اللہ عنہم ہے، وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر وہ رضی اللہ عنہم، جیسے بدری صحابی ہے نا، بدری صحابی کے بارے میں کیا کہا گیا، اگر اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی عمل نہیں کرے تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، جنت میں جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اللہ نے ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں تھیں اس کو معاف کر دیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنا منہ کھولے، ہم اپنی رائے دینے لگ جائیں، کیونکہ اس وقت کی کنڈیشن ہم کو نہیں معلوم کیا تھی، ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں کتابوں میں پڑھ کے ایسا ایسا معاملہ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں صحیح ہو، ان کو لگ رہا ہو کہ میں صحیح ہوں، ان کو لگ رہا ہے میں صحیح ہوں۔ تو جو مسلمانوں میں لڑائی ہوئی، جو فساد ہوئے، جو جھگڑا ہوا، وہ بھی انہی وجہ سے ہی ہوا، اس فرقے کی وجہ سے، کیونکہ جو سب سے پہلا گروہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکلا تھا وہ کون سا تھا؟ خوارج کا تھا، شیعوں کا گروپ تھا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے قرآن اٹھا لیا، ہم قرآن سے بات مانیں گے، اور قرآن کا کہیں دور دور تک نام نہیں تھا۔ تو جو لڑائیاں وہ یہ فرقے کی وجہ سے ہوئی، جو لڑائیاں انہوں نے کروائی یہ شیعوں نے ہی کروائی۔ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا وہ شیعہ کی وجہ سے ہوا۔ جو عمر رضی اللہ عنہ کو مارنے والا جو تھا غلام، اس کو بھی بھڑکانے والا یہ مسلمانوں میں ہی سے تھے لوگ تھے، دوسرے لوگ نہیں تھے۔ امیر معاویہ پہ جو نیزہ چلانے والا تھا، اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کو جو مارنے والا تھا، یہ سب شیعوں میں سے تھے، اندر ہی اندر دل میں لے کے بیٹھے تھے کب ہم کو موقع ملے کب ہم مار دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی تو یہ لوگ دب گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ہر کوئی ڈرتا تھا تو اسی لیے اتنا سامنے آئے نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہت سیدھے پڑ گئے، بہت زیادہ شرمیلے، بہت زیادہ سیدھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر جا چکے تھے اس دنیا سے، تو انہوں نے حکمت کا راستہ اپنایا، ان کو مہلت دی، ان کو ڈھیل دیا، تو وہ ڈھیل کرتے کرتے اتنے زیادہ آگے کہ ان کے گھر تک آگے بیٹھ گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کو شہید کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے خلیفہ بنایا، پھر خود ہی شہید کر دیا۔ امام حسین کو خود ہی بلایا، خود ہی شہید کر دیا۔ امام حسن کو ان کی بیوی جو زہر دے دی وہ بھی شیعہ کے کہنے پہ ہی دی۔ تو جو فرقہ واری جو مسلمانوں میں اتنی بڑی جو برا دیوار کھڑی ہو گئی، یعنی کتاب و سنت الگ ہو گیا اور جو اپنے اپنا مسلک الگ ہو گیا، یہ سب ان شیعوں کی وجہ سے ہوا ہے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا۔ قرآن حدیث کے ہی نام پر یہ لوگ بھی بات کرتے تھے۔ جو قرآن میں آئے تھے نا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن میں ہے تو چلو قرآن پڑھو، اور جب قرآن پڑھنے کی باری آتی تو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ہم لوگ نے اتنا سارا دیکھ لیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمان کب آئے؟ 15 ہجری میں۔ فوج کی صورت میں کب آئے؟ 92 93 کے آس پاس میں فوج آئی تھی پوری۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی زمانے میں کیوں، مطلب یہ زمانہ ہی کیوں اچھا ہے، یہ زمانہ ہی کیوں بہتر ہو سکتا ہے، یہ زمانے کے لوگ ہی کیوں اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اسی زمانے کے بارے میں کہا تھا کہ میرے بعد یہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ، اس کے بعد والا اس سے اچھا، اس کے بعد والا اس سے اچھا، اس کے بعد پھر گمراہیاں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یعنی پہلی بات ہم نے کیا سمجھے؟ حدیث، حدیث دونوں پہ بولا جاتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والے کو اور حدیث رسول پر عمل کرنے والے کو۔ اب اہل الحدیث کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام جو دین سکھاتے تھے تو اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کہہ کر بلاتے تھے، تو اسی لیے اہل الحدیث نام پڑ گیا۔ یہ دور سب سے افضل کیوں ہے؟ یہی دور کے لوگ اچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّ النَّاسِ خیر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین لوگ کون ہیں، کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرن الذی انا فی، وہ زمانہ جس میں میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، ثم الثانی ثم الثالث، اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا، تین ہے، تین دور سب سے افضل ہے۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر امتی القرن الذی یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میری امت کا، وہ جو میرے لوگ ہیں، میرے وقت کے لوگ جس میں ہوں، یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ وہ بھی بہتر ہے، اس کے بعد والا جو زمانہ ہے وہ بھی بہتر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَرْنَهُ الصَّحَابَةُ والثانی التابعون والثالث تابعہم، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ سب سے افضل زمانہ صحابہ کرام کا، اور اس کے بعد تابعین کا، اور تیسرا زمانہ تبع تابعین کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بہترین زمانہ جو بتاتے ہیں صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ تین زمانہ سب سے افضل ہے، اور ان تین زمانوں میں بھی اہل الحدیث ملتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اہل الحدیث ہی تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 11 ہجری تک، صحابہ کرام کا زمانہ 110، جو سب سے آخری صحابی تھے وہ کب فوت ہوئے تھے؟ ابو طفیل 110 ہجری میں۔ تابعین کا زمانہ 180 ہجری تک، اور تبع تابعین کا زمانہ 220 ہجری تک، لکھ لو۔ اللہ کے رسول کا 11 ہجری، صحابہ کرام کا 110 ہجری، اور جو تابعین ہیں ان کا زمانہ 180 ہجری، اور تبع تابعین ان کا زمانہ 120، یعنی 100 کے آس پاس پکڑ لو اتنا۔ یہ تین زمانہ ہی سب سے افضل زمانہ تھا، یعنی 220 ہجری سب سے افضل مانا گیا، یہ تین زمانہ سب سے افضل تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فرقہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ امت تھی جو ہمیشہ سے باقی تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے باقی، اس کی دلیل اللہ کے رسول کی حدیث مل گئی لا تزال طائفۃ من امتی، کہ یہ جو امت ہے، یہ جو گروہ ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، یہ دین کا کام کرتے رہیے، اگرچہ ان کو بادشاہ دبائیں گے، جو لوگ ہیں وہ دبائیں گے، لوگ ان کو مارنا چاہیں گے، ان کو ختم کرنا چاہیں گے، ان کو مٹانا چاہیں گے، لیکن یہ جماعت کبھی بھی دبے گی نہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ اور قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت آ جائے اور وہ غالب ہی رہے گا۔ اس میں 2-3 خصوصیات بتائی گئی ہے۔ امت جو طائفہ منصورہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک رہے گی۔ اب چاہے شافعی ہو چاہے حنبلی ہو، یہ سب اس کے بعد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ہے، جو امام کو ماننے والے، امام غلط نہیں تھے، اماموں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری پیروی کرو، جو ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے ان کا غلط استعمال کیا۔ ان کا جو دور ہے وہ اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے ان کو ماننا جانے لگا، اور اس میں اللہ تو جو سب سے افضل گروہ ہے امت محمدیہ میں، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی شروع سے لے کے آخر تک۔ دوسرا، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی ہمیشہ مدد کریں گے، اگرچہ کبھی دبی ہوئے گی، کبھی مغلوب ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین اس کی مدد کریں گے، اور مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی ہمیشہ صحیح رہنمائی کریں گے، کہ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنے بھی بڑے بادشاہوں کا دور آ جائے، کتنے بھی لوگ مخالف ہو جائے، تم حق پر قائم رہنا، تم ہمیشہ حق بات کہنا۔ اور تیسری چیز کہ اگر ان سے کوئی حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کہے گا تو یہ ان سے ڈریں گے نہیں، لوگ ان کی مخالفت کریں گے تو ان سے ڈریں گے نہیں، ان کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ان سے ڈریں گے نہیں، کیونکہ یہ حق ہے۔
اور ایسی جماعت اہل الحدیث ہی ہے الحمدللہ۔ طائفہ منصورہ کی ایک صفت ہے علی الحق، یعنی وہ حق پر قائم رہے گی۔ حق پر قائم ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ حق کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کا لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا اتارا؟ قرآن، اور قرآن کے ساتھ حدیث اتاری۔ اسی طرح سے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور اس پر ایمان لے کر آؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے رب پر بھی جو اللہ رب العالمین جو حق ہے اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور جو حدیث ہے وہ بھی وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اس کا بھی انڈائریکٹ کہاں سے رشتہ ہے؟ اللہ رب العالمین سے ہی رشتہ ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے طائفہ منصورہ کی ایک علامت ہے کہ وہ اسلام سے لے کر آغاز اسلام سے لے کر قیامت تک ہمیشہ غالب رہے گی۔ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا اور اس کی مخالفت کی اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ کتنے سارے لوگ ہیں ایسے جو بولتے ہیں کہ اہل حدیث کو کچھ فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اہل حدیث ان کے خلاف اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اہل حدیث بہت کم ہے، جو بدعتی ہیں، جو شرک کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ پوری سیاست میں ان کا غلبہ ہے، پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہے، تو یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ جس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن غالب کر کے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقلید جو کی جاتی ہے، کسی کے پیچھے چلنا، قلد یقلد، قلادن جو لفظ ہے، قلادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے، جسے بھی کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اس کو مالک جہاں چاہے وہاں لے کے جا سکتا ہے، اسی سے بنا ہے تقلید۔ یعنی جو سامنے والے کی جو تم پیروی کر رہے ہو، اگر وہ تم کو خراب بات بھی بتا رہا ہے، قرآن اور حدیث سے بات الگ بتا رہے، تو بھی تم اس کی پیروی کرتے جا رہے ہو، تو بھی تم اس کو سمجھتے جا رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ اسی طرح سے علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہے، التقلید ہوا قبول قول بلا حجہ، یعنی اس کی بات کو مان لینا بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے۔ وہ بات کہہ رہا ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے کہ میں یہ بات اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ التقلید یعمل بقول الغیر من غیر حجہ، التقلید یعمل غیرک من غیر حجہ، بغیر حجت کی اس کی بات مانتے ہیں۔ اور التقلید قبول قول الغیر بلا دلیل، یعنی اس کی بات کو بلا دلیل کے قبول کر لیا جاتا ہے۔ بلا دلیل کے صرف ایک ہی انسان کی بات مانی جا سکتی، کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی بات بلا تقلید، بنا دلیل کے مانی جائے۔ اگر کوئی بھی بات کہی جاتی ہے، کوئی بھی انسان کوئی بات عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، کچھ باتیں بتاتا ہے، تو اس سے دلیل مانگو۔ بہت ساری قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم بات کر رہے ہو تو تم دلیل لے کر آؤ، جبکہ قرآن میں دلیل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے کہ کسی امام نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رفع الدین کرو، کوئی اگر یہ مجھے دکھا دے تو میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ انہوں نے ایک چیلنج کیے تھے، کوئی مجھے لا کے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رفع الدین کرو تو میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اب اللہ کے رسول نے کہو تو نہیں کہا نا، کر کے دکھایا نا، لیکن عوام واہ واہ کر رہی ہے۔ یعنی اتنی گئی گزری ہے، اتنے عقل پہ پٹی باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رفع الدین عمل کرنے کی چیز ہے، اللہ کے رسول کا عمل بھی ہمارے لیے حدیث ہے، قول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے صرف قول ہے،
اللہ کے رسول کا جو عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول کی جو صفات ہے, اللہ کے رسول کی جو عادت ہے وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو جو بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, واہ واہ کی حدیث میں تو کوئی ایسا نہیں ہے نا, اللہ کے رسول نے کہا رفع الیدین کرو, کتنی بڑی بات ہے. تو جو سامنے والا اگر عقل مند ہو, سامنے والا اگر بات کو سمجھتا ہو تو وہ ٹوک سکتا ہے, لیکن یہاں لوگ اندھے بیٹھے ہیں, اندھی تقلید میں بیٹھے ہیں, واہ واہ ہمارے امام نے تو بہت اچھا کہا, اب کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, یہ کہا اللہ کے رسول نے. اس میں تمام چیزیں آ گئی. تو دین جب سیکھو یا دین کسی سے سنو تو دیکھو وہ عمل کیسا کر رہا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, وہ اللہ کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے یا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے اب اماموں کا میں قول بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اماموں نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تابعی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے, میں ان کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتا, میں اللہ کے رسول اور کتاب اللہ کو ماننے والا ہوں. کس نے کہا یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ میں تابعی کو بھی نہیں مانتا ہوں. یعنی اماموں کا دور بہت بعد کا ہے, اس سے پہلے تابعین تھے, تو انہوں نے کہا میں تابعین کو بھی نہیں مانتا ہوں, میں ان کی اچھی باتیں لیتا ہوں, لیکن میں اصل کس کو مانتا ہوں؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو. امام ابو حنیفہ نے خود کہا. اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے لا یحل لعبد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من عین قلنا, کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے مطابق فتویٰ دے. یعنی ہم نے جو بات کہہ دی تو ابو یوسف نے کہا تھا, نہیں یہ جائز نہیں, ہم بھی انسان ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. تو انہوں نے خود کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو یوسف نے کہا, امام ابو محمد نے کہا, تو اس کی بات کی مت لو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لو. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, تو وہی میرا مذہب ہے, تو میری باتوں کو مت لو, اگر صحیح ہے تو لو, اللہ کے رسول سے ملتی ہے تو لو, ورنہ چھوڑ دو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو سنت کے سب سے بڑے داعی تھے, جو بدعت کو سب سے زیادہ کاٹنے والے تھے, انہوں نے کہا لا تقلدونی, تم میری تقلید مت کرو, ولا فلانن, اور کسی کی بھی مت کرو, اور اگر تم کو تقلید کرنا ہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرو. یعنی امام احمد بن حنبل ہیں, بہت بڑے امام ہیں, بہت پریشانیاں جھیلی ہیں, وہ تو صحیح بات کہیں گے. یہ سب مت سوچو, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے, تو تم میری تقلید مت کرو, اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کرو. اسی طرح سے جتنے بھی امام, بہت سارے امام ہیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, وینا رحمۃ اللہ علیہ, اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اتنے سارے لوگ ہیں, بہت پوری کتاب بھری ہوئی ہے ان کے اقوال کے بارے میں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری کسی ایک کی بھی تقلید مت کرو, تقلید کرنا ہی ہے تو صحابہ کرام کی تقلید کرو, اور صحابہ کرام ان سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے رسول کی تقلید کرو, کیونکہ صحابہ کرام ان میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیاں ہو سکتی ہو, کچھ باتیں ان میں بھی آ سکتی ہو, لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ تو ہے, آئیڈیل تو ہے. لیکن اگر تقلید کرنا ہی ہے, تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پیچھے چلنا, ذرا بھی آگے پیچھے نہیں. اگر اس طرح سے چلنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانو اور اسی پر عمل کرو, کیونکہ یہی دونوں چیزیں ہیں جو تم کو جنت میں لے کر جائیں گی. اس کے علاوہ اگر تیسرا راستہ تلاش کیے تو وہ گمراہی والا ہے. اب پھر سے دہرائیں گے, شروع کرو کہاں سے؟ حدیث سے. لفظ حدیث, وہ لفظ بات کے لیے بولا جاتا ہے.
ہاں اور قرآن حدیث دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اہل الحدیث کوئی نیا نام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کہتے تھے یا ورثۃ الانبیاء کہتے تھے۔ اسی طرح سے تابعین وہ کہتے کہ اگر جو فرقے ناجیہ، فرقے طائفہ منصورہ، جو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی گروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور صحابیات بھی اہل الحدیث تھی، صغار صحابہ، اسی طرح صغار تابعین، یہ سب کے سب اہل الحدیث ہی تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب انشاءاللہ آدھا حصہ اگلی بار۔ تھک گئے ہوں گے نا؟ سمجھ میں آیا؟ اب آدھا اب یہاں تک ہو گیا 4 ہجری تک۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ 4 مسلح کیسے بنے، پھر انگریزوں کے دور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اہل الحدیث کے ساتھ کیا ہوا، تو انشاءاللہ پورا اگلی بار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے والا بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ ہم لوگ کہتے بہت ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر طائفہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لو، حق پر ہوگی، حق پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا چیز، وہ اللہ رب العالمین اس کی مدد تو کرے گا، لیکن پہلے اس کو اللہ رب العالمین کی بھی مدد کرنی پڑے گی، یعنی دین کی مدد کرنی پڑے گی، دین میں آنا پڑے گا، دین میں سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک غالب رہے گی، اس کے لیے دین آگے پہنچانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے والا بنائے اور طائفہ منصورہ میں ہی شامل رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزا۔ کچھ نہیں سمجھ میں آ گیا تو پوچھ لینا۔ السلام علیکم۔